اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال اللہ کے نبی کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. سوشل، جس کو شیب ابی طالب کہتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ایک بستی میں محصور کر دیا گیا. یہ اعلان کر دیا گیا کہ ان کے خاندان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی ان کو کھانا تک نہیں پہنچا سکتا. یہ سارے اعلان لکھ کر کے بیت اللہ کی دیوار سے لٹکا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ ٹراماز کے ساتھ گزرے، کیسی مصیبتیں اور کیسی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جھیلی ہیں. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ابھر کر دکھایا. اور صرف ابھر کر نہیں دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اتنی محنتیں کی کہ باقاعدہ اسلامی ریاست قائم کر کے گیا. الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم. آج الحمدللہ ہمارے اسلامک پروگرام کا یہ نواں سیشن ہو رہا ہے. ٹاپک یہ ہے کہ مصیبتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کریں. بہت سے لوگ ہیں جن کا یہ سوال رہتا ہے کہ نبی کی سیرت کیوں پڑھی جائے، آخر اس میں کیا ایسا ہے. یوں تو ہر پہلو سے اور ہر لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری انسانیت کو، ساری دنیا کو ایک پیغام دیتی ہے. لیکن جب ماہرین اس سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اسی سیرت میں ایسے نقطے نکالتے ہیں جو دنیا کی کسی انسان کی سیرت میں ان کو نہیں ملتے. چنانچہ ہمارا آج کا یہ لیکچر اور یہ ڈسکشن ان نوجوانوں کے لیے اور ان انسانوں کے لیے بڑا مفید ہوگا انشاءاللہ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، یا کسی ٹینشن کا یا تناؤ کا شکار ہیں، یا اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، یا ان کو کوئی بڑا ڈرامہ پہنچا ہے، کوئی بڑی مصیبت پہنچی ہے، تو اس مصیبت کی وجہ سے دنیا میں جینا نہیں چاہتے. وہ یہاں تک کہ خودکشی پر آمادہ ہو چکے ہیں اور وہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں اور دنیا چھوڑ کر کے چلے جائیں. تو ان تمام حضرات کے لیے آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا اور اس ڈرامہ سے نکلنے میں ان کی ہیلپ کرے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ان موقعوں پر انسان کو کیسے سنبھلنا سکھایا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت جو ہم نے ابھی پڑھی خطبے میں وہ بیان کر رہے ہیں. الم نشرح کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ آسانی ہے. قرآن کی اس آیت پر غور کرنے والا ہے. اول یہ کہ تاکید در تاکید اس میں بات ہوئی. پہلے اللہ نے کہا بے شک، پھر اللہ نے کہا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کے بعد پھر کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام طور پر یہ معمول نہیں ہے کہ وہ باتوں کو ریپیٹ کریں، کیونکہ اللہ سے زیادہ حق بات کس کی ہو سکتی ہے، ان سے زیادہ سچ بات کس کی ہو سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ باتوں کو ریپیٹ نہیں کرتے، لیکن یہاں پر اہمیت کو بٹھانے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی. تو یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی، یہ کہا کہ تنگی کے ساتھ، یعنی بیچ میں کوئی وقفہ، کوئی گیپ ہوگا ہی نہیں. آپ پر کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی، فوراً اس کے بعد آسانی آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے. باقی دنیا میں آزمائشات، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ سب آنا تو طے بات ہے، کیونکہ یہ اخروی زندگی نہیں. آخرت کی زندگی ایسی ہوگی کہ وہاں کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی مصیبت نہیں ہوگی. لیکن دنیا میں اگر آپ آئے ہیں تو دنیا کے اندر یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور آپ کو فیس کرنا ہے. وہ انسان قائر ہے، بزدل ہے، جو ان پریشانیوں سے اکتا کر خودکشی پر آمادہ ہو جائے، وہ پھر انسان نہیں. اس کا مطلب وہ فیس نہیں کر پا رہا. ابھی آگے حوالے آئیں گے. تو حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے. اب آپ دیکھ لیجئے جیل میں کس کو آرام ہوتی ہے. چاہے وقت کا پردھان منتری جیل چلا جائے، چاہے کوئی منتری جیل چلا جائے، چاہے کوئی ودھائک اور سانسد جیل چلا جائے، جیل تو آخر جیل ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت کا نشان ہے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے ایمان سے پھر جائیں گے تو ہم کافروں کو اتنی عیش و آرام دیتے.
اور اتنی ان کو زیادہ راحت عطا کرتے کہ ان کے جو زینے ہیں چڑھنے کے نا، وہ زینے بھی اللہ تعالیٰ کہنے کہ سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں۔ آپ تصور کریے، تو ان کے لیے جنت ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ ایمان والوں کے لیے آخرت میں بدلہ ہے، وہاں آپ کو بدلہ ملے گا۔ تو یہاں جو مصیبتیں آپ پر آ رہی ہیں آپ ان کو جھیلیں۔ اچھا، دنیا میں بہت سے ایسے ہیں اللہ کے منکر جو بڑے اچھے ہوتے ہیں اخلاقی اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، تو اب آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو اللہ نے ظلم کر دیا کہ ان کا وہاں کوئی حصہ نہیں۔ حالانکہ وہ ظلم نہیں کیا، یعنی جو آپ اچھائی کر رہے ہیں، جو آپ بھلائیاں کر رہے ہیں، تو ان اچھائیوں کا بدلہ آپ کو یہی دے دیا جائے گا۔ آخرت میں آپ کا حصہ تب ہوگا جب آپ اللہ کی باتوں کو ماننے والے بنیں گے، تب آپ کا آخرت میں حصہ ہوگا۔ جب آپ ایک اللہ پر یقین لائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھیں گے، ان کو رسول جانیں گے، ان کی باتوں پر یقین اور اعتبار کریں گے، تو آپ کا آخرت میں بھی حصہ ہو جائے گا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے سردار ہیں، جو ہم نے حدیث نقل کی ہے اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت کا نشان ہے۔ تو مومنوں کا سردار کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے زیادہ جو تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہیں، ان تکلیفوں میں ان کا ہم پلہ کوئی نہیں، چونکہ وہ مومنوں کے سردار ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں ڈالی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سروائیو کر کے دکھایا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آلموسٹ 6 مہینہ پہلے، ولادت سے جسٹ 6 مہینہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا۔ آپ ذرا تصور کرتے جائیے گا، ہم آپ کو گناتے جا رہے ہیں آگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی تو کافروں نے جو ظلم کیا سو کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال اللہ کے نبی کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ سوشل، جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ایک بستی میں محصور کر دیا گیا۔ یہ اعلان کر دیا گیا کہ ان کے خاندان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی ان کو کھانا تک نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سارے اعلان لکھ کر کے بیت اللہ کی دیوار سے لٹکا دیا گیا۔ بظاہر ہم کو یہ چیزیں ہلکی معلوم ہوتی ہیں، لیکن آپ ذرا تصور کریے کہ اگر 4 لوگ آپ کی کمیونٹی اور آپ کے سماج میں رہنے والے ہوں، آپ کے پڑوس میں رہنے والے ہوں، اور وہ یہ طے کر لیں کہ اس شخص سے بولنا نہیں ہے، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ حقہ پانی بند کر دیا جائے، کیا بیتے گی؟ اب تو یہ ہوتا نہیں، پہلے زمانے میں گاؤں میں ہوتا تھا، پنچایت ہوتی تھی، کوئی آدمی مجرم ہوتا تھا تو اس کا حقہ پانی بند کیا جاتا تھا، تو دادا لوگ ہمارے بتاتے ہیں کہ اس کی زندگی دوبھر ہو جاتی تھی۔ اور پھر یہ تو پورے مکے کا معاملہ تھا، اور مکہ چھوڑ دیجئے پورے جزیرۃ العرب کا مسئلہ تھا۔ کوئی مسافر، کوئی مہمان آتا تھا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور 7 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ باقی رہا۔ 7 سال تک، 1-2 دن نہیں، 7 سال تک آپ ذرا تصور کریے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سوشل بائیکاٹ جیسے ہی ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مولا علی کے ابا کا انتقال ہو گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سپورٹر تھے۔ اور یہ طے بات ہے کہ جو ہمارے نبی کا محسن ہے، جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان تلے دبیں تو ہم پر بھی ان کا احسان ہے، چونکہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا، اور ایسا احسان کیا کہ آج بھی اسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ آج بھی علماء اس پر اختلاف ہوا کہ وہ ایمان والے تھے یا نہیں تھے، جو لوگ نہیں مانتے ان کو ایمان والا، وہ بھی ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کو حقارت سے پکارتے، کیونکہ ان کا احسان ہمارے نبی پر ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جسٹ بعد آپ کی سب سے چہیتی بیوی اماں خدیجہ کا انتقال ہو۔ یہی ریزن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ چاہے جتنا کامیاب ہو جائیں، آپ اس شخص کو کبھی نہ بھولیں جس شخص نے اس وقت آپ کی مدد کی ہے جب آپ اجنبی تھے۔ یہاں تک کہ سب سے زیادہ آپ اماں عائشہ سے محبت کرتے تھے، اس کے باوجود اماں خدیجہ کا کبھی تذکرہ کرتے تھے تو اماں عائشہ کو رشک آتا تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار ہم نے کہہ دیا اللہ کے نبی اب بھی آپ ان کو یاد کیا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ کیوں؟ اس وقت جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی نہیں تھا، اس وقت اماں خدیجہ اور چچا ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔
تو اللہ کے نبی کے یہ بہت بڑے دونوں سپورٹر اس دنیا سے چلے گئے. آپ غور کریے, تصور کریے کہ جنہوں نے ہر مشن میں ہر قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر, اور پھر حالات اتنے بدتر اور اتنے بدترین تھے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا, وہ بھی چلی گئیں. اب آپ سوچئے کہ جس شخص پر, یہ تو چند نمونے آپ کے سامنے ہم نے رکھے, ورنہ آپ دیکھتے چلے جائیے, پڑھتے چلے جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ ڈراماز کے ساتھ گزرے, کیسی مصیبتیں اور کیسی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جھیلی ہیں. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ابھر کر دکھایا, اور صرف ابھر کر نہیں دکھایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اتنی محنتیں کی کہ باقاعدہ اسلامی ریاست قائم کر کے گئے. آپ مدینہ المنورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم کر دی. تو یہ مت سوچئے کہ آپ کوئی اچھا کام لے کر کے اٹھے ہیں تو آپ پر تکلیفیں نہیں آئیں گی, اس کو ذہن سے نکال دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بڑھ کر, آپ کے پیغام سے بڑھ کر, آپ کی نبوت سے بڑھ کر کس کا کام ہو سکتا ہے؟ جو کام آپ شروع کریں گے, چاہے اچھا ہو یا برا, جو تکلیفیں آنے والی ہیں, جو آزمائشیں آنے والی ہیں, ان کو فیس کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے, وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اب قائر انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے والا انسان ہے, وہ ہے جو تھک ہار کر بیٹھ جائے. اور اللہ کو پسندیدہ بندہ وہ ہے جو ان حالات میں گھر کر بھی ان حالات سے ابھرنا سیکھ جائے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو یہ ساری مصیبتیں آئیں. آپ تصور کریے, اللہ کی پناہ کہ اگر کوئی شخص ہوتا تو اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا. جب چچا ابو طالب کا اور اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو وہ اتنا بڑا غم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا. عام الحزن کا مطلب ہوتا ہے غمی کا سال, اس کا نام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھ دیا. اتنی مصیبتیں اللہ کے نبی نے جھیلی. پھر آگے دیکھیے, جب یہ سارے سپورٹ اللہ کے نبی کے ختم ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم طائف کا سفر کریں, طائف چلے جائیں, اور وہاں کے لوگ سربراہ ہیں, سرداران وہاں رہتے ہیں, وہاں کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی باتیں چلتی ہیں, سماج میں لوگ مانتے ہیں, تو ہم طائف چلے جائیں. وہاں کے لوگ اگر ہماری دعوت قبول کر لیتے ہیں تو یہ مکے والے ہم پر ظلم نہیں کریں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ کر کے اماں خدیجہ اور چچا ابو طالب کے بعد طائف کے سفر پر روانہ ہو. وہاں کے لوگوں نے کیا کیا, اتنی سخت تکلیف اور اذیت دی. بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ اماں عائشہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, کیا احد سے زیادہ کبھی آپ پر سخت دن گزرا ہے؟ احد کی بھی جنگ بڑی دردناک تھی, بڑی ہولناک تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا احد سے زیادہ سخت ترین دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ پر گزرا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں عائشہ, وہ دن جس دن تمہاری قوم نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا تھا. یعنی جس دن ہم نے طائف کا سفر کیا تھا اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہمیں اتنی تکلیف ہوئی اور ہمیں اتنا ستایا گیا تھا کہ ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں تھے. یہاں تک کہ ہم جب چل کر کے وہاں سے نکلے اور چند میل کے فاصلے پر پہنچ گئے, اس کے بعد ہمیں ہوش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین, آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیے کہ انہوں نے اوباش لڑکوں کو اور غنڈوں کو, وقت کے بدماشوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی تھی. اتنا زیادہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی کہ جبرائیل امین پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر کے ترنت آ گئے اور کہنے لگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے, یہ جو طائف کی وادی ہے یہ پہاڑوں کے درمیان واقع ہے, ہم انہی پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر رکھ دیں. تو اللہ کے نبی کا جواب سنیے. اللہ کے نبی فرمایا, بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم, نہیں ہے جبرائیل, ہم ایسا نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے اشخاص پیدا کرے گا, من یعبد اللہ وحدہ, جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے, لا یشرک بہ شیئا, اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا. اللہ کے نبی نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد, آپ کا منشا کوئی پارٹی اور جتھا بنانا نہیں تھا, بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے جہنم کی آگ سے ہم لوگوں کو بچا لیں. صرف یہ منشا تھا. اور جس کا مقصد پارٹی اور جتھا بنانا ہو, پھر اس کے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہیں دیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ تک
اپنی کوئی بات نہیں، اپنی کوئی تعلیم نہیں. ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مت جڑیے، ہم اپنے آپ سے آپ کو جوڑنا بھی نہیں چاہتے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جڑ جائیں گے. اسی لیے نہ ہم اپنے علم کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کرنا پسند کرتے ہیں. ہم حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ چیک کر لیجئے ریفرنسز. مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ اللہ کے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ جائیں. ہمیں بیچ سے آپ ہٹا دیں، ہمیں کنارے کر دیں. اگر ہم کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف کہیں تو آپ ہماری اس بات کو قطعی مت مانیے گا. ہم تو مجرم ہوں گے، ساتھ میں آپ بھی مجرم ہو جائیں. تو جن باتوں کا ہم ریفرنس دے رہے ہیں وہ باتیں اٹوٹ ہیں، مضبوط ہیں، مستحکم ہیں. ان کو آپ لے کے جائیے اور آپ عمل کریے، کیونکہ ہمارے مولا، ہمارے امام اور ہمارا سب کچھ ہمارے نبی ہے. ہم انہی کے ادھین ہیں، انہی کے باتیں پہنچانے کے ہم مکلف ہیں، اپنی بات کرنے کے ہم مکلف بھی نہیں ہیں. تو دیکھیے اللہ کے نبی کوئی پارٹی اور جتھا نہیں بنانے آئے تھے. ایک روایت اس پر دیکھیے، بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چیوز بچہ تھا، وہ خدمت کیا کرتا تھا اللہ کے نبی کی. تو وہ جب بہت بیمار ہو گیا، یعنی مرض الوفات میں مبتلا ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے. تو اللہ کے نبی نے اس بچے سے کہا کہ اسلام قبول کر لو. فرمایا اسلم، اسلام قبول کر لو. تو اس کے پڑوس میں اس کے والد کھڑے ہوئے تھے. تو اس بچے نے والد کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے والد نے کہا اطع ابو القاسم، ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. اس بیٹے نے کلمہ پڑھا اور ترنت انتقال ہو گئے، ترنت. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے نکل رہے تھے، یعنی جب گھر سے اس کے نکل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش تھے، اتنا خوش تھے، اور مارے خوشی میں آپ الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے. اگر اللہ کے نبی کوئی پارٹی، کوئی جتھا بنانے آتے نا، تو آپ کو کیا ضرورت تھی ایک مرنے والے شخص سے یہ کہتے کہ ایمان قبول کر لو؟ کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی کہتے کہ یار وہ تو مرنے والا ہے، اب وہ قبول کرے یا نہ قبول کرے ہم سے کیا مطلب. اللہ کے نبی نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا اور تمام تعریفیں اس اللہ کی جس اللہ نے اس شخص کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا. اپنی طرف نسبت بھی نہیں کی کہ ہم نے بچا لیا، بلکہ فرمایا، حدیث میں الفاظ آئے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کی تعریف جس اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لی. تو کوئی پارٹی، کوئی جتھا نہیں بنانے آئے تھے. اتنے حریص تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے کہ اس کے لیے آپ کرتے رہتے تھے، آپ پریشان رہتے تھے، راتوں کو آپ بیدار ہو کر کے اٹھ جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو نیند نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ اتنا پریشان ہوتے تھے، اتنا پریشان ہوتے تھے کہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، کیا آپ اتنا افسوس کریں گے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اے نبی آپ ایسا مت کریے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھارس بتا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگرا تھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ کس طریقے سے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. ان لوگوں نے بڑی پریشانیاں طائف والوں نے اللہ کے نبی کو پہنچائی، بڑی مصیبتیں آپ نے جھیلی، اور آپ کو سب سے زیادہ پوری زندگی میں اس واقعے سے اور اس حادثے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی. ہمارے ساتھ کوئی ڈرامہ ہو جاتا ہے تو ابھر پانا مشکل ہو جاتا ہے اس سے. ہمارے ابا انتقال کر جائیں، ہماری اماں انتقال کر جائیں، یا بہت سے نوجوان ہیں ان کی نوکری نہیں لگ رہی تو وہ سوچ رہے ہیں یار ہم خودکشی کر لیں، کیا کریں دنیا میں رہ کر کے. ان سے ابھرنا مشکل ہے. نہیں، سیرت آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تیاری کرو اور اٹھ کھڑے ہو. یہ آپ کو سیرت پیغام دیتی ہے، تھکنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے، کبھی بھی اکتا کر بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ تیاری کرو. اگر آپ کا مقصد نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دے گا. تو اگر یہ ڈرامہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ جاتا خدا نخواستہ تو ہم ابھر نہ پاتے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کا کام لے گا. اچھا دیکھیے طائف والوں نے کتنی تکلیف پہنچائی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو یہ دعا کی، بڑی دل دہلا دینے والی دعا ہے، اور اس دعا کو جو کا تو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے تاکہ آپ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی تھی. انہوں نے کیسے اللہ سے شکوہ کیا اپنی اس تکلیف کا. یہی ریزن تھا نا کہ اماں عائشہ سے کہا کہ سب سے زیادہ ہمیں اس دن تکلیف ہوئی. دیکھیے دعا سیرت ابن ہشام میں آئی ہوئی ہے، انہوں نے نقل کیا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور اپنی ذلت کا تجھ سے شکوہ کر رہا ہوں. اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے،
تو کمزوروں کو ترقی پر پہنچاتا ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ ایسے دشمنوں کے جو مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ یا اللہ اگر تو مجھ سے غصہ نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرا احسان میرے لیے کافی۔ یعنی یہ اے اللہ لکل عتبہ حتی ترضا ولا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ ہم تو یہ کوشش کرتے رہیں گے، یہ تگ و دو کرتے رہیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ جو تکلیفیں ہمیں پہنچ رہی ہیں، یہ جو مصیبتیں ہمیں پہنچ رہی ہیں، اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کر رہے ہیں، میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے دنیا اور آخرت روشن ہو جاتی ہے، میں خود کو تھکاتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، تیرے سوا نہ کسی میں نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھڑا دیکھیے آپ، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی تھکے، نہ کبھی ہارے، اور نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈنس کا لیول کم، کبھی نہیں۔ ترمذی اور مسند احمد میں ایک روایت ہے، دیکھیے ان تمام ڈرامات سے گزرنے کے بعد جب قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 ایئرس کراس کر گئے، یعنی 50 سال کراس کر گئے، اس کے بعد کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ یا تو کہتے ہیں بھائی اتنے غم ان کے اوپر پڑے ہیں کہ چہرے پر جھریاں پڑ گئی، اتنے غم ان کے اوپر پڑے ہیں کہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، یہ سب نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ لگتا تھا سورج آپ کی پیشانی پر چمک رہا ہو، اور آپ اتنی تیز چلتے۔ یہ کب کی بات بتا رہے ہیں؟ جب 50 ایئرس کراس کر گئے، حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز چلتے گویا کہ زمین آپ کے لیے لپیٹ گئی ہو، اور اگر ہم اللہ کے نبی کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتے تو ہم تھک جاتے، نبی کی چال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ جوان ہیں ادھر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہو گئے ہیں۔ ان ڈرامات سے گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفیڈنس لیول دیکھیے کہ آپ کس قدر تیز رفتاری سے چل رہے ہیں، کیسی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سب سے اہم چیز ہم آپ کو بتا دیں، اگر آپ پر مصیبتیں پریشانیاں آئی ہیں تو ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے ابھر وہی شخص پاتا ہے جو اس بات کو اپنے دل میں مستحضر رکھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف کوئی مر جائے تو پڑھنے کی دعا نہیں ہے، اسی لیے آپ سے کہتے ہیں کہ قرآن پر غور کریے۔ قرآن آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، صرف علماء کے بیانات پر اکتفا مت کیجیے، قرآن کی آیتوں کو پڑھیے، غور کریے، اور جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں روزمرہ ان پر کبھی غور کیا کریے۔ کیا کہہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہم اللہ کی طرف سے آئے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ ہر چیز ہماری، ہم خود اللہ کے ہیں، ہمارے ابا اللہ کے، ہماری اماں اللہ کی، اور ہمارا مال اللہ کا۔ اگر اللہ نے انہیں لے لیا تو شکوہ کیسا؟ اس کا احسان ہے کہ اتنے دنوں تک اس نے ہمارے ابا ہم کو دیے تھے، اس کا احسان ہے کہ اتنے دنوں تک اس نے ہمارے لیے مال رکھا تھا، اب اس نے لے لیا، اس کی مرضی کی بات ہے بھائی۔ کوئی اپنی ہی چیز واپس لے تو اس میں آپ کو شکایت کیسی؟ معاذ اللہ بہت سے جاہل اور اجڑ قسم کے ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا تو وہ اللہ کو گالیاں دینے لگتے۔ کیا آپ کر پا رہے ہیں اس سے؟ کیا حاصل ہو رہا ہے آپ کو؟ اسی لیے تو یہ دعا سکھائی نبی نے، انا للہ، ہم اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ تو اگر آپ دیندار ہیں، اگر آپ قرآن سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ واقف ہیں، تو دنیا کی کوئی پریشانی آپ کی کمر نہیں توڑ سکتی۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں سے واقف نہیں، آپ دنیا دار لوگ شکایتیں کرتے ہیں، دیندار کبھی شکایت نہیں کرتے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد بیٹوں میں زندہ نہیں بچی، لیکن پھر بھی شکایت کا کوئی جملہ نہیں۔ آپ نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر ناکامی کبھی درپیش ہو جائے تو آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ راستے اللہ کھولے گا۔ دیکھیے سورہ عنکبوت میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، بے شک جو لوگ ہمارے راستے میں یعنی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے والے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ان کے لیے راستوں کو آسان کرتے جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کا ساتھ اللہ ضرور دیتا ہے۔ اس لیے آپ تھکیے مت،
ہاریے مت، اپنے کانفیڈنس لیول کو آپ بوسٹ کر دیجئے سیرت کو پڑھ کر کے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں تو بظاہر آپ کو لگ سکتا ہے کہ کبھی ناکامی ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہم سیرت کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کی افعال کو اور آپ کی زندگی کو پڑھیں، انشاءاللہ جو ہمارے کانفیڈنس کا لیول ہے وہ ہمیشہ بوسٹ ہوتا رہے گا۔ کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے ہماری کمر وہ نہیں توڑ سکتی ہے۔